بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الغضب والسخط وطهرهم تطهيرا. بھائیوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض مرتبہ یہ الفاظ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں کہ آپ نے بہت روز محنت کی اور یہ کیا اور وہ کیا. میں تو اپنی لالچ میں نہیں اور میرے ذہن میں ہمیں معصوم علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ جب میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا لیکن آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک مومن دوسرے مومن کا دیدار کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جتنے قدم چلتا ہے اتنے قدم اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے گناہ معاف. نعرہ حیدری. پھر سونے پہ سہاگا معصوم فرماتے ہیں کہ جب دو مومن مصافحہ کرتے ہیں تو جب تک دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے دونوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. بات پوری نہیں ہوئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو کہ ان دونوں میں سے کس کے دل میں دوسرے کی محبت زیادہ ہے اس کے زیادہ گناہ. تو یہ دین محبت کا دین ہے. یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر آیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا حقیر بندہ ہوں اور قائم کا ایک خدمت گزار آپ کی طرح کارکن ہوں. ابھی عنوان وغیرہ آ گئے اپنی جگہ پر، لیکن اصل تو یہ ہے کہ قوم محنت کی خدمت کا موقع ملے. اور پھر مجھے سعادت حاصل ہے، یعنی جب میں اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا مجھے قرآن کی یاد دہانی کرائی ہمارے عبداللہ رضا بھائی نے. میں نے دیکھا کہ میں ٹائم کے لحاظ سے پہنچ نہیں سکتا، پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروگرام ختم بھی ہوگا تو کیا ہوگا، دوستوں سے ملاقات تو ہو ہی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور بزرگان نے انتظار کرتے رہے. حضرت گرامی، بعض تاریخ کے لحاظ سے 27ویں رات کو شب قدر بھی کہا گیا ہے. پتہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ رات مشہور شہرت ہے. ہماری 19، 21، 23 ہم لوگ کہتے ہیں کہ مومن اگر اللہ کا سچا بندہ ہے تو پھر اس کی ہر رات شب قدر ہی بن جائے. آپ کے روشن بارونق نورانی چہروں کو دیکھ کر میری حیرتیں بہت بڑھ گئی ہیں. لیکن میں کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں. اچھا نہیں لگتا لیکن دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹوٹ ٹوٹ کے چاہتا ہے. اگر نہیں چاہتا تو یہ دوسرے حیوانوں کی طرح ہمیں بھی آزاد چھوڑ دیتا. اگر تمہیں دین مل جائے تو اپنا لینا، اگر تمہیں پتہ چل جائے میں کیا پسند کرتا ہوں تو اسے اپنا لینا، تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہیں کیا مجھے کیا چیز ناپسند ہے چھوڑ دینا. لیکن اسے پتہ تھا کہ میرا بندہ جب دنیا میں جائے گا تو مشکلات کا شکار ہو جائے گا، مسائل کا شکار ہو جائے گا، وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکے گا. تو اللہ نے اپنی شدید محبت کے عوض میں ہمیں انبیاء علیہ السلام خصوصاً خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد خصوصی شفقت اور محبت اور مہربانی اور رحمت، اسی کو اس نے اپنے لیے رحمان اور رحیم کا عنوان پسند کیا ہے. اور اسی لیے کہا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو مت کہو بسم اللہ القہار جبار، بلکہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بندوں، میں نے انبیاء بھیجے، خاتم الانبیاء اور مرسلین بھیجا، اس کے بعد ائمہ معصومین بھیجے، خاتون جنت بھیجی، اس سے بھی اکتفا نہیں کیا، میں نے قرآن مجید نازل کر دیا تاکہ تم اس سے متصل رہو، تاکہ تم اس سے ملتے رہو۔ اور پھر حضور اکرم نے فرما دیا کہ میں تو گرام قیمت سنگین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وحی ترتیب اہل بیت۔ گرامی، میرے پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس سے زیادہ ہمارے لیے کیا کرے کہ جس طرح سے وہ ٹوٹ کے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی بے لوث اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا کریں کہ راتوں کو اٹھ کر ہمارا دل چاہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں، اتفاقاً مسلم اتفاق ہے کہ آج شب جمعہ بھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور پہلی مرتبہ کہتا ہے یا رب، اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، میرے بندے تو نے اندھیری رات میں مجھے یاد کیا ہے، خیر تو ہے۔ پھر جب وہ دوسری مرتبہ دعائے قبیل پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی وہ یہ یا رب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے۔ پھر جب تیسری مرتبہ بندہ کہتا ہے یا رب، محبت میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ بغیر کسی کو دکھائے، اپنی زبان میں کہوں کسی کا مت، بغیر سیلفی لیے، بغیر لوگوں میں پبلسٹی کیے، اکیلا ایک تاریخ کمرے میں آنسو بہا کر مجھے یاد کر رہا ہے، میری محبت میں سجدہ کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس رات میں اس وقت آپ کہیں اور بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق دی، آپ کو بھی توفیق دی کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر اسی کی بات کریں، اسی کی چیزوں کو سمجھیں اور جان لیں کہ رسول اور آل رسول نے جو قربانیاں دی ہیں وہ صرف اس لیے دی ہیں کہ لا الہ الا اللہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اور جب لا الہ الا اللہ قائم رہے گا تو محمد الرسول اللہ بھی قائم رہے گا، علی نبی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل بھی اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ اور جناب گرامی، پہلے حصے کا نتیجہ یہ ہے اپنی قدر جانیں، اپنی اہمیت جانیں۔ یہ جو آپ کے دل میں اللہ، رسول، قرآن، اسلام، اہل بیت، مسلمانوں کی محبت ہے، اس کو شدت سے احساس کیجیے، اور یہ مورد ہے، اس مورد پر آپ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ بننے والے، یہ میں سے بھی بات کو صحیح کر رہا تھا کہ ہمارے دل میں تو تیری محبت ہے، ہمارے دل میں تیری رسول کی محبت ہے، تیرے رسول کی حال کی محبت ہے، لیکن ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، انسان ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہوئے جہاں قرآن نازل کروایا، جہاں رسول اکرم کو ارشاد فرمایا، جہاں ائمہ معصومین کو ارشاد فرمایا، وہاں پر دو چیزیں اور بھی دے دی کہ بندوں تم کبھی مشکل میں ہو تو ادعونی استجب لکم۔ میرا وعدہ نہیں ہے، بزرگوں کا وعدہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہیں جواب دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا نقطہ بیان کرو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندوں میں سے جو تکبر عبادتی کا ہے، کافروں کو نہیں ہے، منافقوں کو نہیں، جو میرے بندوں میں تکبر کرتے ہیں، علماء تفسیر لکھتے ہیں یعنی دعا نہیں مانگتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مانگو گے تو پتہ چلے گا کہ تم مجھے اپنا سمجھتے ہو۔ نعرہ حیدری، کیا مانگے؟ جو مانگنے مانگو، کوئی کیوں بتائے کیا مانگے، لیکن مانگنے کے بعد ایک جملہ زبان پر دل سے ضرور گزارو کہ پالنے والے یہ سب کچھ چاہیے لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ، جیسے کہ عاقبت بخیر ہونا ہی کامیابی ہے۔ باقی دنیا میں کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، دکھاوے ہماری طرح بہت کچھ کرتے ہیں۔
آج کی رات آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر کے بتایا ہے کہ بندوں جب تک رب سے محبت نہیں کرو گے تم کچھ ہو ہی نہیں، اور جو اللہ کا ہو گیا ہم ہو نہیں سکتے، ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ہو گیا تو پھر وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، عین اللہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا وہ اس کان سے، اپنے کان سے نہیں سنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اذن اللہ بن جاتا ہے۔ وہ زبان اس کی زبان نہیں ہوتی ہے، وہ لسان اللہ بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ نہیں ہوتے، ید اللہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی کمال ایمان تک پہنچے تو یہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی اس راستے میں چلیں، آہستہ آہستہ۔ زندگی کی تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام، اگر مجھے کچھ چہرے اعتکاف کرتے نظر آ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اعتکاف کیا نہیں کیا، یا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ یہ 3 راتیں 4 راتیں بچی ہوئی ہیں۔ ایک میری چھوٹی سی درخواست ہے، دعا بہت طولانی ہے، دعا کا نام ہے دعائے ابو حمزہ سمالی۔ یوٹیوب پہ تمام نعمتیں موجود ہیں، ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ دعائے ابو حمزہ سمالی کے چند صفحے پڑھ لیجیے۔ چوتھے امام علیہ السلام کے الفاظ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایسے ملا دیں گے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ امید ہے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا۔ ابھی باہر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص پسند کیا اور پاکستان جیسی نعمت، اس نعمت کو قدر سے دیکھیے، اس زمین دھرتی سے محبت کیجیے۔ معصوم فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، اور میرے مولا کی جگہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم سے قیامت میں تمہارے شہروں کے بارے میں اور شہر میں موجود حیوانوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے۔ جو مٹی مجھے اناج دے رہی ہے، جو مٹی مجھے روزی دے رہی ہے، جس مٹی پہ مجھے امن ملا ہوا ہے، جس مٹی پہ میں اپنی دینی رسومات کو سکون سے انجام دے سکتا ہوں، اس کے ساتھ خیانت کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی کر بھی رہا ہو تو اسے روکنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسا پیارا ملک دیا۔ میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گھوما ہوں، لیکن مقامات مقدسہ کے تقدس کو اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان جیسا ملک خدا شاہد آپ کو نہیں ملے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے۔ صرف ظالم ان نعمتوں کو دبا کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں نہ رکھیں۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ انشاءاللہ اگر یہ نعمتیں سب کے درمیان میں صحیح طرح سے تقسیم ہو جائیں تو کوئی انسان نہ صرف بھوکا نہیں سوئے گا، زکوٰۃ اور خمس اور دوسری چیزیں لے کر آپ گھومتے رہیں گے، مستحق نہیں ملے گا۔ اگلی چیز یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، کھڑے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ صبح جمعہ الوداع ہے، جمعہ الوداع کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر اجازت ہو ابھی میں پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا وإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رسول محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ فلسطینی عوام ہمارے بھائی ہیں۔ فلسطین اور وہ زمین جس کو اب اسرائیل کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کی زمین ہے اور ہمارا قبلہ اول وہاں پر ہے، ورنہ وہ وقت آ گیا تھا کہ لوگ فلسطین کے مسلمانوں کو بھول جاتے،
ربیع الاول کو بھول جاتے اور آج وہ ملک پوری دنیا میں باقاعدہ عزت سے دیکھا جاتا اور فلسطینی عوام اتری جاتی. یہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ڈیوٹی یاد دلائی کہ مسلمانوں فلسطینی بھائیوں کو مت بھولو. کسی نے کہا کہ فلسطین کا شیعوں سے کیا تعلق ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمان بھائی ہیں اور اگر کوئی غیر مسلمان بھی مظلوم ہو تو اس کا ساتھ دینا ہے. میرے مولانا نے فرمایا یہ تو پھر بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے اور یہ ہمارے قبل اول اور ہماری مسلمانوں کی زمین کا مسئلہ ہے. بھرپور طریقے سے جب ہم چینل پہ جاتے تھے پچھلے سال تک ہم بھرپور طریقے سے فلسطینیوں کی آواز اٹھاتے تھے. آپ بھی آواز اٹھائیے اس لیے کہ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا وسیلہ رہا ہے. ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں صرف فلسطینیوں کو اب یاد نہ کیجیے، کشمیریوں کو، ہندوستان میں مسلمانوں کو، یمن کو، شام کو، افغانستان، دھماکوں پہ دھماکے. ابھی اہل تشیعوں کی مسجدوں میں اسکول میں دھماکے ہوتے تھے، اب اہل سنت بھائیوں کی مسجد میں بھی دھماکہ ہوا اور ایک بڑی تعداد لوگوں کی شہید ہوئی. ہمیں اس مسئلے میں اب مغرب کی نام نہاد تنظیموں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا ہے. اور ہمارے دوست ہمارے برادر ڈاکٹر طارق سلیم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ اتحاد اور وحدت کا زمانہ ہے. اگر کسی زمانے میں اتحاد و وحدت مثلا ہمارے لیے ایک اچھی چیز تھی تو ہمارے قائد محترم آیت اللہ سید سعد نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ آج اتحاد اور وحدت کو توڑنا حرام ہے اور اتحاد و وحدت کو قائم کرنا فرض ہے. اس کے بغیر نہ قرآن کو زندہ کر سکتے ہیں، نہ سنت نبوی، نہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنتوں کو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہیں گے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں طارق سلیم بھائی کا بھی، رضوانی صاحب کا بھی، علماء کا بھی، کہ وہ اس وحدت کے ماحول کو قائم رہنے دے رہے ہیں. اب میں اپنوں سے مخاطب ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں ایسا ٹرینڈ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان میں ایسا اختلاف اور ایسا اختلاف پیدا ہو کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں. یہ علماء اور بزرگان کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے سب کو ساتھ ملایا، چاہے وہ ملی یکجہتی کونسل ہو، حتیٰ چاہے وہ MMA ہو، چاہے دوسرے فورمز ہوں، تاکہ آج اسلام کا بول بالا ہو سکے. دشمن اسلام ایک ہی راستہ اپنا رہا ہے، پہلے باہر سے حملہ کرواتا تھا، اب اندر سے حملے کرواتا ہے اور دو نقصان کر رہا ہے. ایک جو ہمارے مقدسات نہیں ہیں، دوسروں کے مقدسات ہیں جن کو براجے نے منع کیا. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ دوسروں کو کے خداؤں کو برا مت کہنا کہ کہیں پلٹ کر وہ تمہارے خدا کو. یہاں یہ مثال نہیں لانا چاہتا ہوں لیکن سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کے مقدس کسی چیز کو بھی ہم برا کہیں. ہاں تاریخی لحاظ سے اپنی چیزوں کو محترمانہ طور پر بیان کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بے عزتی، بے احترامی، قتل درست نہیں ہے. آج دل ملانے کی بات کرنی ہے، دل الگ کرنے کی بات نہیں کرنی ہے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، سلیبس والے مسئلے کو پھر سے اٹھایا ہے اور آج کے اخبار میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، حکومت نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ سلیبس کے معاملے میں آج کے اخبارات میں موجود ہے کہ سلیبس کے معاملے میں ہم انشاءاللہ ریویژن کریں گے اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو اس میں انوائٹ کریں گے. ساتھ ساتھ زبانوں کے مسئلے میں بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ادارے کے مسئلے پر بھی آواز اٹھا رہے ہیں. بس آپ لوگ انشاءاللہ تیاری کیجیے. ہم بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ایک ورکرز کنونشن کا دعوت دینا چاہتے ہیں، جس میں انشاءاللہ ورکرز کی تربیت بھی ہوگی، اتحاد بین المسلمین کا گلدستہ بھی سجے گا اور آئے دن ملت جعفریہ آیت اللہ سید سعد نقوی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور آپ تمام خاتونوں کا خون جو ہے وہ گرمائیں گے. آخر میں اس بات کو عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو معذرت کے ساتھ تھوڑی پرانی ہو گئی نتیجے تک پہنچاتا ہوں کہ بھائیوں اور میں نے سنا بہنیں بھی موجود ہیں. بہنوں
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اگر اس رسی کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً کا لفظ آیا ہے. غلط. آپس میں ایک دوسرے کی دشمنیاں، بغض، ناراضگیاں. میں نے شروع میں بتایا نا، جب دو مومن ملتے ہیں تو کتنا ثواب ہے، جب مصافحہ کرتے ہیں کتنا ثواب ہے. چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ہم ان کو بڑا بڑا بنا دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ بہت برا آتا ہے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو صاف کریں گے، تاکہ پاک اور صاف دل کے ساتھ چھوٹا کام بھی ہوتا ہے تو اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور اگر دل میں ضرورتیں ہوں تو بڑے بڑے کام بھی نتیجے نہیں دیتے. ایک بار پھر میں تمام انتظامیہ، شیخ کونسل کے ذمہ داران، علماء کرام، بزرگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری تاخیر کو انہوں نے درگزر کیا. آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری گفتگو کو تحمل کے ساتھ سنا. امید ہے کسی موقع پر اکیلے ایک آخری سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ پڑھنے والے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا دے، مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت کو قائم فرما دے، اور پانے والے تیری ہر نعمت پر ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اے اللہ رب العزت، آخری گھنٹے ہیں، آخری راتیں ہیں، ہم تیرے گناہگار بندے، خطاکار بندے ہیں. تو مہربان ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو نے کہا ہے نا امید مت ہو جا. پڑھنے والے ہم نا امید نہیں ہیں. آج مسجد میں بزرگان، علماء، شیعہ، سنی سب اللہ بیٹھ کے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما. ہمارے آقا، ہمارے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کی نمائندگی کرنے والی شخصیات، مراج کرام، رہبر معظم، قائد محترم، علماء کرام، بزرگان، سب کی توفیقات میں اضافہ کرنا. بس بیماری کا بھی عالم ہے، بزرگی بھی ہے، اس کے باوجود اگر میں بول رہا تھا کہ آپ گھر چلے جاتے، لیکن آج گھر چلنے کا دن نہیں ہے. میں سارا رات پروگرام دیکھ کے جاؤں. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا آج کی نشست کی صدارت صدر مرکزی جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پاکستان جناب ڈاکٹر شبیر حسن میسی صاحب سے تشریف لائیں گے اور آج کا تحفہ وصول کریں گے. سامنے دیکھ. اس کے بعد میں گزارش کروں گا صوبائی صدر جماعت اسلامی ڈاکٹر طارق سلیم صاحب سے. آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر میں گزارش کروں گا سید الطاف عباس قادری صاحب کو تشریف لانے کی طرف سے. میں گزارش کروں گا سرکاری علامہ آغا سید مبارک موسی محترم سے تشریف لائیں اور آج کا تحفہ وصول کریں.
40 سال سے یہاں پہ بحیثیت امام اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ہم یقین کریں کہ رمضان کے آج اختتامی دن چل رہے ہیں، اس بزرگی کے عالم میں، اس بڑھاپے کے عالم میں آغا صاحب نے 4-4 5-5 گھنٹے یہاں پہ کھڑے ہو کر اپنی خدمات کا انجام دی. خدا کا سایہ ہمارے سر. میں گزارش کروں گا جناب علامہ ذوالفقار علی کوئی محترم سے تشریف لائیں، راج سے اپنا تحفہ وصول کریں. محمد وعلی محمد صلی سامنے دیکھیں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے صحافی جہاں پر تشریف فرما ہے ڈاکٹر غفاری صاحب سے تشریف لائیں گے، راج کا تحفہ وصول کریں گے. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد. اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے برادر صحافی برادر ابو بکر سے تشریف لائیں گے، راج کا تحفہ وصول کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. برادر صابر علی صاحب اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آج کا آخری تحفہ یہ ہے سرپرست فیملی ٹرسٹ میر الطاف حسین جعفری صاحب کے لیے، اور میں گزارش کروں گا آصف مبارک علی موسوی سے برادر الطاف کاظمی سے تشریف لائیں، اور سرپرست فیملی ٹرسٹ میر الطاف حسین جعفری صاحب کو آج کا تحفہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. میں اپنا نام بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ان حالات میں جب میں بھی ان میٹنگ کے اندر گیا اور بزرگان کو سنا، 2 شخصیات ایسی تھیں، ایک خدا وحی رحمت کرے ہمارے سابقہ صدر حسین ٹرسٹ پروفیسر سید سرفراز حسین جعفری، اور دوسری عظیم شخصیت رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر طارق سلیم، جنہوں نے اتنے بڑے ویلے، اتنے بڑے مشکل حالات جن حالات کے اندر چاہے وہ ڈی سی ہو چاہے وہ ڈی پی ہو وہ بھی پاؤں نہیں لگا رہا تھا، اس فضا کو بند باندھا اور اس قسم کی گفتگو اور دلائل دیے جو معاملہ خوش سلوکی سے حل ہوا، بلکہ حقدار کو حق ملا اور باطل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. آج یہ برادر بزرگ ہماری شفقت کے لیے، ہماری محبت کے لیے ہمارے ساتھ پہ ہمیشہ سے دست شفقت رکھتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ یقین کریں کہ ان کا جانا ہی ہمارے لیے نعمت ہے. اس برادر بزرگ ہم سے اتنا پیار کیا کہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے تقریباً 10-15 سال سے مسلسل ڈاکٹر صاحب یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، اور اتنی خوبصورت گفتگو، اتنا اچھا ان کے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے کہ آپ ان کی زبان سے ان کے کردار سے ہمیشہ امن کی خوشبو اور ہمیشہ یاد ہونا دیتا ہے کہ ہاتھوں کے بات. میں ایک دفعہ قائد ملک جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کے پاس موجود تھا. قائد محترم ایک نصیحت فرما رہے تھے. کہتے ہیں کہ جب آپ بچوں کے اندر جائیں تو بچوں کو کہیے گا کہ اپنی تعلیم کے ساتھ میری مدد فرمائیں، کہ آج اس مذہب کو، آج اس دین کو آپ نوجوانوں کی تقویٰ کے ساتھ تعلیم کی ضرورت ہے. آج اس فورم سے رستے پہ رہا، علماء کی قدر کے رستے پہ رہا، اور ہر قومی ملی اور عمومی ادارے حسینیہ کے دروازے بھی کھلے رہے اور دل بھی کھلے رہے. بالخصوص میں خوش آمدید کہتا ہوں صوبائی صدر شیعہ علماء کونسل جناب علامہ محمد اصغر یزدانی محترم، صوبائی صدر جماعت اسلامی ڈاکٹر طارق سلیم، اور بالخصوص بازو قائد ملت جعفریہ علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میزنی، مرکزی جنرل سیکرٹری
شیعہ علماء کونسل پاکستان اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سال اس نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ایک وحدت کا، اخوت کا پیغام دنیا کو دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان جس کی 1947 میں بنیاد رکھی گئی، اس کی بنیادوں میں کام اور خون شامل ہے، تو وہ خون شیعہ اور سنی کا مشترکہ ہے۔ جو کاوش کی گئی تمام بزرگان نے، تمام فرقوں نے مشترکہ کاوش کی کہ آج دین اسلام کے نام کے اوپر ایک ملک پاکستان وجود میں آیا جس کے 82 اجام موجود ہیں، اور جہاں اس کی بنیادوں میں ہمارا خون موجود ہے، انشاءاللہ اس پاکستان کے استحکام کے لیے بھی ہماری جان و مال حاضر ہے۔ اس دن ہم دنیا کو وحدت کا پیغام دیتے ہیں کہ اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ 14 اگست 1947 سے پاکستان وجود میں آیا، وہ شب 27 رمضان المبارک کی شب تھی۔ آج یوم پاکستان بھی ہے، اور آج کے دن پاکستان معرض وجود میں آج خصوصاً آج کے دن ان بزرگان کا یہاں پہ تشریف لانا، ہمارے ان بچوں کی، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ یقیناً قابل دید ہے۔ اور ان بزرگان کی موجودگی، ان بچوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں، اس پاکستان کی بقا کے لیے، اس پاکستان کے استحکام کے لیے ہم اپنا تن من دھن لگا دیں گے، اور کبھی بھی شان پاکستان کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نعرہ حیدری! وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ دعا کا بھی اہتمام موجود ہے۔ ان خطابات کے بعد آخر میں بلا تاخیر گزارش کروں گا، ہمارے برادر بزرگ یقیناً بہت بڑی سرپرستی اس بزرگ عالم کی موجود، کہ جب بھی دین خدا کے لیے، قومی اور ملی معاملات کے لیے بلایا گیا، تو سب سے پہلے جو شخص ہمارے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کے کھڑا ہوا، اس شخصیت کا نام ہے علامہ محمد اسلم یزدانی۔ میں ادب خطاب دیتا ہوں صوبائی صدر شیعہ کونسل پنجاب۔ میں بات کو ختم کروں، کیا معصوم فرماتے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی آئے اس گاؤں میں، آ کر پوچھے اس گاؤں میں سب سے امیر کون ہے، تو ہر کسی کی نگاہ، ہر کسی کا اشارہ اس کی طرف ہو کہ وہ جو جانور ذاتی کا ماننے والا ہے، یہ سب سے بڑا امیر۔ اگر باہر سے آنے والا کوئی سوال کرے کہ اس گاؤں میں سب سے بڑا نمازی کون ہے، تو ہر بندے کی نگاہ اور ہر بندے کا اشارہ اس کی طرف ہو کہ وہ جو جانور ذاتی کو ماننے والا ہے، وہ سب سے بڑا امیر نمازی ہے۔ لہذا معصوم نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث نہ بنو۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں معصومین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خواہشوں کے بزرگان سے استفادہ کیا جائے۔ اب ان کی آمد کے لیے آواز بلند صلوات۔ اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! بلند آواز سے نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری! پھر سلام حاصل کرو، نعرہ حیدری! اور محمد وال محمد صلوات۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر، ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں پہ موجود، مشکل وقت، شب و روز محنت، قومی ملی معاملات کے اندر، اس کے باوجود ان بزرگان کی محبت